السلام علیکم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو پس سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں سے۔ معزز سامعین، یہ سورۃ البقرہ کی 33 نمبر آیت ہے، اور اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرشتوں کا اور ابلیس کا ذکر کر رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَإِذْ، اور جب قُلْنَا، ہم نے کہا، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تو پس سجدہ کیا فرشتوں نے، إِلَّا، مگر ابلیس نے انکار کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وَكَانَ، اور تھا وہ، من الکافرین، کافروں میں سے، یعنی کہ انکار کرنے والوں میں سے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان مسلمان اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور قیامت والے دن بھی ساری کی ساری دنیا، ساری کی ساری کائنات اللہ رب العالمین کو سجدہ کرے گی، لیکن جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کیا ہوگا، وہ کل قیامت والے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے محترم بھائیو، غور کرنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شیطان نے تو ایک سجدے سے انکار کیا اور قیامت تک کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا، انکار کرنے والوں کی صف میں بٹھا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی لسٹ میں اس کو شامل کر دیا۔ میرے محترم بھائیو، ذرا آج غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو سجدہ کرنے کا کہا، اور اس نے تکبر کیا۔ تکبر کس بات کا کیا؟ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ کو جلایا جاتا ہے تو آگ اوپر کو جاتی ہے، اور مٹی کو اوپر کو پھینکا جائے تو مٹی نیچے کو آتی ہے، لہذا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوا، اس لیے واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا، غرور کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کو قیامت تک کے لیے پھر مہلت دے دی، جاؤ تجھے اجازت ہے۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ اللہ، میں تیرے بندوں کو تیری عبادت سے، تیرے سامنے جھکنے سے روکوں گا، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے، جو میری بات کو ماننے والے ہوں گے، وہ کبھی بھی تیری بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتے ہیں، اسی پارے کے اندر فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور میرے محترم بھائیو، آج سارے لوگ، سارے بھائی ساتھی یہ تو کہتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیا واقعتاً ہم اس ضروری عمل کو، ضروری کام کو کرتے ہیں؟ کیا ہم جو یہ بات کہتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے، کیا ہم پڑھتے ہیں؟ تو میرے محترم بھائیو، اگر کوئی فجر کی نماز چھوڑتا ہے، وہ 8 سجدوں کا انکار کرتا ہے۔ فجر کی نماز میں 8 سجدے ہوتے ہیں، اور آج کا مسلمان 8 سجدے چھوڑ کے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے۔ ظہر کی نماز جو چھوڑتا ہے، وہ 24 سجدوں کا انکار کرتا ہے، 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنتیں، 2 نفل، 12 رکعات اور 24 سجدے۔ آج کا مسلمان 24 سجدے چھوڑ کے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے۔ عصر کی نماز 4 سنتیں، 4 فرض،
16 سجدے عصر کی نماز کے 16 سجدے چھوڑ کے بھی آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے۔ مغرب کی نماز 3 فرض 2 سنتیں 10 سجدے، آج کا مسلمان 10 سجدے چھوڑ کے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے۔ عشاء کی نماز 4 فرض 2 سنتیں 3 وتر، کتنی رکعت ہوگی؟ 4 فرض 2 سنتیں اور 3 وتر، 9 رکعات 18 سجدے۔ کتنے سجدے چھوڑتا ہے آج کا مسلمان اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے۔ تو پھر میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو سجدہ کرنے کا کہا لیکن اس نے انکار کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ جو اپنی منمانی اور مرضی کرتا ہے، جو اپنے دل کی بات کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا والذین، وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اپنی مرضی اور منمانی کی، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہمارے آیتوں کو، ہمارے قرآن کو، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، آئیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا چاہیے۔ ہم اسلام والے ہیں، قرآن والے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان والے ہیں، تو ہمیں اللہ کے اس حکم کو ماننا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمیں مسلمان نہیں مومن بننا ہے، کیونکہ آج کا مسلمان اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتا ہے۔ ہم نے اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے، تاکہ ہم ایمان والے بن جائیں، اسلام والے بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ جو نماز پڑھے گا، میرے حکم کو مانے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر ہم جنت کے اندر ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، جنت کو پانا چاہتے ہیں، تو میرے محترم بھائیو، ہمیں 5 جگانہ نماز پڑھنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننا پڑے گا، ہمیں شیطان کی طرح تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، بلکہ اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکانا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اپنے رب کو راضی کر کے جہنم سے نجات پا کے جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم 5 جگانہ نماز پڑھیں اور اپنے رب کو یاد کریں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہو کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین۔